جس کی نیکیاں کی جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا، ہیوی ہو گیا، کیا ملے گا اسے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے میں، چین میں، جنت کی نعمتوں میں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کے پلڑا ہلکا پڑ گیا نا، نیکیاں کم ہوئی، گناہ زیادہ ہو گئے، وہ بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا، شعلے مارتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ جو بیلنس شیٹ ہوگی نا، موسٹ کروشل بیلنس شیٹ ہوگی، دیر از نو وے ٹو چینج دا بیلنس۔ اس دن کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ ادھر تو مثال کے طور پہ کوئی بندہ قرضے میں چلا گیا، کسی سے لون لے لے گا، ڈیبٹ سائڈ زیادہ ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ لون لے کر ایڈجسٹ کر لے گا، ادھر لون لینے کی کوشش کی جائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا ایک نیکی کم ہوگی، بیلنس ہو جائے گا، اگر ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے گا، صرف ایک نیکی۔ اب وہ مارا پھرے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ اپنی ماں کے پاس جائے گا کہ ماں جی مجھے ایک نیکی دے دیجئے، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس دن ماں ساتھ نہیں دے گی۔ والد بیٹے کے پاس آئے گا، کہے گا بیٹا میرا ایک گناہ لے لے، ساری زندگی تیری خدمت کی ہے، آج ایک گناہ کا بوجھ تو لے لے تو میرا جنت میں جانے کا سامان بن جائے گا۔ مگر نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ کیسی نفسا نفسی ہوگی بتاؤ۔ اس دن اس شخص کو کتنی حسرت ہوگی کہ جس کی چند نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کو کتنا یاد آئے گا کہ یار دنیا میں موقع ملا تھا، نفل پڑھ لیتا، تلاوت کر لیتا، ذکر کر لیتا، درود پڑھ لیتا، یا ایک دو چار گناہ ہی کم کر لیتا تاکہ میری جنت میں جانے کی صورت بن جاتی۔ یہ دن آنا ہے۔ اب وہ سینیریو ذہن میں رکھو اور اب اس حدیث کو دوبارہ سنیں کہ درود پاک تو میری بیلنس شیٹ کو ایڈجسٹ کرنے کا شاندار وظیفہ ہے کہ آقا فرما رہے ایک بار درود پڑھو 10 نیکیاں بڑھ جائیں گی، 10 گناہ کم ہو جائیں گے۔ یعنی میرے نیکیوں کا وزن بڑھانے والا اور گناہوں کا وزن گھٹانے والا وظیفہ ہے۔ تو سچ بتاؤ پھر کتنے درود پڑھنے چاہیے؟ کوشش کیا کریں فضول کاموں سے بچ کر۔ بہت زیادہ ٹائم اپنے موبائل فون کے ساتھ ویسے ہی گپ شپ میں گزار رہے ہوتے ہیں، لینا نہ دینا، پتہ نہیں ساری سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنی ہیں، اس کے بجائے اللہ رسول کا ذکر کر لیا کرو، درود پاک کی کثرت کر لیا کریں۔ انشاءاللہ نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور گناہ کم ہوتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت الہی کا عشرہ ہے۔ ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں نا، پہلے 10 دن رحمت ہے، اگلے 10 دن عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے بارے میں سنا ہے، مگر کبھی کوشش کی اس کو جاننے کی کہ اس کی رحمت کی وسعت کیا ہے، اس کی رحمت کے ڈائمنشنز کیا ہیں، اس کی رحمت ہے کتنی بڑی؟ آؤ آج اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہیں، آج اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں۔ وہ کریم ہم پر کتنا مہربان ہے، آج اس پر بات کرتے ہیں، کس طرح اس کی مجھ پر اور آپ پر مہربانیاں ہیں۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی کسی سے پیار کیوں کرتا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے فال ان لو، اس کے پیار میں گم ہو جاتا ہے؟ 3 ریزن ہوتی ہیں نارملی۔ یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے، اچھا لگنے لگ جاتا ہے، یا بڑا مہربان ہوتا ہے، خیال رکھنے والا ہوتا ہے، یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے، عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس لیے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ 3 ریزنز ہیں تو خالق کائنات کی طرف اگر توجہ جاتی ہے تو دنیا کے سارے حسن اور رعنائیوں کو بنانے والا وہ میرا مالک کیسا حسین ہوگا، جس نے دنیا میں ایسے حسین اور ایسی رعنائیاں، اتنے خوبصورت مناظر بنائے، جنت جس نے بنائی، اس مالک کی سبحان اللہ وہ کیسا حسین مولا ہوگا۔ پھر آگے چلو، اگر با کمال سے محبت ہوتی ہے تو ہر با کمال کو کمال دینے والی ذات بھی رب کائنات کی ہے، پھر اس سے محبت کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی محسن سے، کسی خیال رکھنے والے سے پیار ہو جاتا ہے تو بتاؤ تو صحیح، جب سے پیدا ہوا ہوں، جب سے لے کر آج تک روزانہ جس کے احسانات تلے دبا ہوں، وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ میرے مالک کی ذات ہے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، مجھ پر اور آپ پر تو پیدا ہونے سے پہلے اس کے احسان جاری ہیں۔ جی ہاں، بیفور مائی برتھ وہ مجھ پر بلیسنگز، مجھ پر مہربانیاں جاری کیے ہوئے۔ کیسے؟ بتائیے، کیا بچے اب نارمل پیدا نہیں ہوتے؟
ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل, کسی کے ذرا کون سا مرض ہے, کسی کا ایک گردہ ہی نہیں ہے, کسی کا ہاتھ صحیح نہیں, کسی کا پیر صحیح نہیں, کوئی بغیر آنکھ والا, کوئی بغیر کان والا, عجیب عجیب معذور بچے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں میں ایسے معذور بچوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن میں پورا پیدا ہو گیا, میرے اعضاء پورے ہیں, میں دیکھ بھی رہا ہوں, بول بھی رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے رب نے میری تخلیق کامل فرمائی. ماں کے پیٹ میں جب میری تخلیق ہو رہی تھی, میرے اس کریم مولا نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میرے کوئی پارٹ آف باڈی, کوئی آرگن آف باڈی کم نہ تھا, میں کسی بڑی بیماری میں نہیں تھا, پیدا ہوتے ہی شوگر کا مریض نہیں ہوں. یہ کتنی بڑی میرے رب کی مجھ پہ مہربانی میری پیدائش سے پہلے سے جاری ہے. اور سچ پوچھو اس سے بڑی مہربانی بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. کسی کافر کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے نا. روز بچے پیدا ہو رہے ہیں, کوئی کس مذہب والے کے یہاں پیدا ہو رہا ہے. میں نے کیا کمال کیا تھا؟ میرا کیا ایسا کمال تھا کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر کی اذان سنی, کیونکہ جب میں پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں تھا تو میرے کان میں اذان دی گئی. بتاؤ, یہ شروع سے مہربانیاں رب کی جاری ہیں. تو اگر کسی مہربان سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے. اور اب آؤ میں بتاتا ہوں وہ کریم رحمان کیسا ہے, وہ رحیم کیسا ہے, وہ رحمتیں کیسے برساتا ہے. اس کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں. روایتوں میں آتا ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. یہ واقعہ خود نبی پاک نے صحابہ کو سنایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, وہ اس نے 99 قتل کیے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے 99 مرڈرز. اور اس کے بعد اسے خیال آیا کہ یار بہت ہو گیا, کتنے گناہ کرے گا, اب تو توبہ کر لے. وہ ایک راہب کے پاس گیا, سو کالڈ ہیں مولوی صاحب, اس زمانے کے بھی سو کالڈ ہوں گے, علم تھا نہیں, لکس لائک. بے شک ہم بھی آج کل ہر داڑھی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں, بلکہ اب تو بغیر داڑھی والے کو بھی عالم دین کہنا لوگوں نے شروع کر دیا. یہ عجب فنومنا چلا ہے کہ جس کی مرضی وہ اسلام کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور لوگ اسے سنی جا رہے ہیں. اللہ کے بندوں, عالم دین صحیح عقیدے والے سے بات سنو گے تو سمجھ آئے گی. یہ حدیث بھی اسی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ کہنے کو وہ کوئی مذہبی آدمی ہوگا. یہ بندہ چلا گیا اس کے پاس, کہا حضرت 99 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بندہ, اس نے کہا خدا کا خوف کر, 99 بندوں کا قاتل, تیری توبہ قبول نہیں ہونی. اس نے اس بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا. اب وہ پہلے ہی قاتل تھا, اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرتے ہیں. اس نے اس راہب کو بھی مار دیا, 100 قتل کر لیے. پھر خیال آیا نہیں غلط کیا, توبہ کرنی چاہیے. پھر کسی عالم دین کے پاس گیا. اب عالم دین نے کہا کہ نہیں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی, گھبراؤ نہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایسا کرو, فلاں علاقے میں نیک لوگوں کی ایک بستی ہے, تو اس ادھر چلے جاؤ اور ان نیک لوگوں کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا, تو اللہ کریم جو ہے تجھ پر رحمت فرما دے گا, تیری توبہ قبول کر لے گا. یہ بندے نے نیت کی, اچھی نیت, اور چل پڑا. اللہ کی شان دیکھو, راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. عذاب کے فرشتے آ گئے, ہم لے جائیں گے, 100 بندوں کا قاتل ہے. رحمت کے فرشتے آ گئے, ہم لے جائیں گے, توبہ کی نیت کر لی تھی, چل پڑا تھا, اللہ سے دوستی کا ارادہ کر لیا تھا, یہ چل پڑا ہے. اب دونوں قسم کے فرشتوں میں ایک طرح سے بحث شروع ہو گئی. عذاب کے فرشتے کہتے ہم لے جائیں گے, توبہ کی تھوڑی تھی, گھر سے نکلا ہی تھا, ارے 100 تو قتل کر دیے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے نہیں, اللہ کی راہ پہ چل پڑا تھا, دل میں شرم اور ندامت آ گئی تھی, ہم لے جائیں گے. اب اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ایسا کرو, زمین کیلکولیٹ کرو, زمین کو ناپا جائے. اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں, اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. اللہ اکبر. میں حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. اب جب زمین ناپی گئی تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا. علماء کہتے ہیں یہ جو پلان تھا نا, اللہ کی قدرت کا پلان تھا, ایکچولی وہ دور تھا نیک لوگوں کی بستی کے, مگر رب کا حکم تھا کہ یہ بخشا جائے. اس کی منشا یہ تھی یہ بخشا جائے. وہ نیک لوگوں کی بستی اور اس کی لاش کے درمیان جو پلاٹ آف دا لینڈ تھی وہ سکویز ہوئی, وہ کم ہوئی اللہ کے حکم سے, اور جب ناپا گیا تو چند فٹ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا. اسے رحمت کے فرشتے لے گئے.
گئے, گویا اس کی بخشش ہو گئی. یہ ایک روایت بیان کرنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا پتا چل رہا ہے؟ وہ رحیم, وہ کریم, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اس کی رحمت چاہتی ہم بخشے جائیں, مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا, یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا, وہ اس سے دوستی نہیں کرتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس حدیث سے ایک اور بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ملی ہے. یہ حدیث پہلے سمجھیے گا, نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کو. اٹ مین سارا کانٹینٹ جو ہے وہ آتھرائزڈ ہے, سارا کانٹینٹ جو ہے وہ زبردست کلیئرڈ ہے, جبھی تو نبی پاک سنا رہے ہیں نا. تو آقا نے کیا بتایا کہ لوگوں نے مشورہ دیا نیک لوگوں کی بستی کے پاس جا کر دعا مانگو. اٹ مینز کہ اگر آج بھی کوئی اللہ والوں کے پاس ان کی اگر حیات ہیں تو ان کی صحبت میں جا کر دعا مانگے, اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے صدقے, نیک لوگوں کے صدقے, مبارک جگہ کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے. تو جہاں رحمتیں برس رہی ہو ادھر جا کر دعا کرنا, ادھر جا کر اللہ سے مانگنا, یہ اس حدیث سے ثابت ہے. ویسے تو قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا کرنی تھی, بیٹے کی تمنا تھی, تو قرآن کہتا ہے حضرت زکریا کہاں گئے تھے؟ محراب مریم میں گئے تھے. سورہ مریم اٹھاؤ, وہاں قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا نے مانگنا اللہ سے تھا. گئے کیوں محراب مریم میں؟ ارے اللہ سے تو کہیں سے مانگ سکتے تھے نا. نہیں, بی بی مریم وہاں عبادت کرتی تھی, یہ دعا کی قبولیت کا مقام تھا. محراب مریم میں جا کر دعا کی, اللہ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا فرما دی. تو پتہ یہ چلا اللہ والوں کے جہاں قدم لگے, اللہ والے جہاں عبادت کریں, اللہ والے جہاں موجود ہوں, اگر وہاں جا کر دعائیں مانگی جائیں, اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے, مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے. وہاں کا سفر کر کے رب سے جب وہاں جا کے بندہ مانگتا ہے تو بگڑی بن جایا کرتی ہے. تو بہرحال یہ ہے میرے رب کی رحمت. سبحان اللہ, میرے رب کی رحمت کی کیا بات کروں. اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے, دیکھیں کچھ لوگ, شیطان ہے نا, جب بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا, اب شیطان مردود تو نہیں چاہتا ہم توبہ کریں, وہ کہتا ہے یار تیری توبہ کیسے قبول ہوگی, اتنی نمازیں قضا ہو گئی, اتنے حرام کام کر لیے, اتنے برے کام کر لیے. اب شیطان یہ ازیوم کروا دیتا ہے کہ توبہ تو قبول ہونی نہیں, اب کری جا گناہ جتنے کرنے ہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. تو اب سمجھیے گا اس بات کو کہ رب کریم ایک لمحے میں چاہے تو ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے. دنیا میں کوئی جرم معاف نہیں کرتا. آپ اور میں اگر ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے, ہم کہتے ہیں چلو معاف کیا, دوبارہ نہ مانے چلو آئندہ مت کرنا, تیسری بار ایسا کرے بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہی ٹھیک نہیں ہے, موبائل اس کے بند کر دیے جاتے ہیں, نمبر بلاک کر دیا جاتا ہے, رشتہ داری دوستی ختم کہ یہ بار بار میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا. مگر میرے مالک کی شان دیکھو, بندہ ساری زندگی نافرمانی کرے اور ایک بار سچی توبہ کر لے, اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور سنو, صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا, اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے, تاکہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا. ذرا حدیث پاک سنیے گا, میرے آقا فرماتے, مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے, اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے, یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. یاد رکھیے, جب قیامت کے پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا, اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی. یعنی ہم جب تک زندہ ہیں, اگر ایسا وقت تو امید نہیں آئے گا ہماری زندگی میں قیامت, تو وی فیل کہ ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا والے توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو. تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے. آگے چلیے, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے میرے بندوں تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں, بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو, میں تمہیں بخشتا رہوں گا. بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا, توجہ ذرا پلیز یہاں رکھیے گا. اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. اللہ نے فقط ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے, اور اس ایک رحمت سے
माँ अपने बच्चे से प्यार कर रही है, बाप अपने बच्चों से प्यार कर रहा है, जानवर अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं। आप देखिए जानवर जान दे देगा अपने बच्चे के लिए। ये रहमत कहां से आई? फरमाया ये वो एक रहमत है जो अल्लाह ने दुनिया में उतारी है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे पर मेहरबानियां करते हैं। वो 99 रहमतें रब ने अपने पास रखी हैं, जो कयामत के दिन वो एक रहमत से मिलाकर 100 रहमतें कयामत के दिन अपने बंदों पर निछावर फरमाएगा, अपने बंदों की मगफिरत फरमाएगा और उन पर एहसानात फरमाएगा। ऐसा रहीम है मेरा मौला, ऐसा करीम है हमारा परवरदिगार। देखो दुनिया में अगर किसी का किसी थाने में किसी जगह कोई कसूर हो जाए तो वो लिखा जाता है, चलो जनाब माफी तलाफी हो गई या सजा भुगत ली या जमानत हो गई, मगर रिकॉर्ड पर वो जुर्म बाकी रहता है। उसकी पुलिस रिपोर्ट जब भी बनाएंगे वो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो जरूर आएगा। मुझे एक वाकया याद आया, एक बार मैं साउथ अफ्रीका गया, मुझे इस्लामी भाइयों ने बताया कि जनाब एक बिजनेसमैन है, बेचारा कई साल से कोशिश कर रहा है, साउथ अफ्रीका में उसका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, क्यों नहीं बन रहा? एक उससे गलती हो गई थी। अब सुनिएगा गलती क्या हुई। कहता वो एक बार जनरल स्टोर में गया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ सामान खरीदा, सडनली उसको कॉल आई कि उसकी वालदा आईसीयू में है, कोई इमरजेंसी हो गया, हॉस्पिटल लेके गए घर वाले। उस बेचारे को समझ ही कुछ नहीं आई, सामान हाथ में था और वो दौड़ता हुआ जनरल स्टोर से बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला तो आपको पता है इंटरनेशनली बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी हो गया, वो स्टोर के दरवाजे ब्लिंक करने लगे क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की थी। तो वहां से गार्ड ने उसको पकड़ लिया, कहा कि आप चोरी करके जा रहे हैं। कहता भाई चोरी नहीं कर रहा, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मुझे कॉल आई इसलिए दौड़ा हूं। कहा नहीं वापस अंदर आइए। वो अंदर गया, उसके खिलाफ पर्चा कटा और उसने कहा जितना फाइन लेना है जल्दी फाइन लो, मुझे जाने दो। अब चंद हजार रुपए का फाइन था, वो फाइन उसने पे किया, वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया। लेकिन अब जब भी वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाने जाता है, हालांकि मिलियनर बिलियनर आदमी है, लिखा हुआ आ जाता है स्टोर में चोरी की है। यकीन करें जब मुझे वाकया मैंने सुना ना, मुझे अल्लाह की रहमत याद आई कि उस बंदे से एक जुर्म हुआ, आज तक वो उसकी सजा भुगत रहा है, वो माफ नहीं हुआ, वो लिखा हुआ है। और अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो तुम जमीन भर गुनाह करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, तुम सच्ची तौबा करो मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। अरे वो डिलीट कर देता है गुनाहों को, दुनिया में कोई डिलीट नहीं करता। आज किसी को हमारी बात बुरी लग जाए, हम 100 बार माफी मांग लें, मगर फिर भी वो दिल में रखता है यार तुमने एक बार ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ ये जुल्म किया था। अरे भाई माफी मांग चुका हूं, लेकिन लोग दिल से निकालते नहीं हैं। मगर मैं उस करीब की बात कर रहा हूं कि जो मेरी खताओं को माफ ऐसे फरमाता है कि फिर वो उसका कोई गवाह भी बाकी नहीं बचता। बल्कि आओ करम नवाजी की इंतहा देखो, कुरान सुना रहा हूं, अल्लाह फरमाता है कि जब तौबा सच्ची करता है ना कोई बंदा, अल्लाह फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। खुदा की कसम ये आयत का तर्जुमा सुनो, अल्लाह फरमाता है मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, यानी सिर्फ गुनाह मुआफ नहीं फरमाएगा, अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ओनली देयर आर 2 कंडीशंस कि तौबा कर ले और अब अच्छे काम करे, अब बुरे कामों की तरफ ना जाए। सुनो कयामत का दिन होगा, नबी ये पाक एक हदीस साहबा को सुना रहे हैं कि गुनाहगार शख्स, अल्लाह की रहमत की बातें चल रही थी, रहमत का शरा है ना, मैं चाहता हूं आज रहमत इलाही की ही बातें करें ताकि अल्लाह से मोहब्बत में इजाफा हो, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में आकाश घर कर जाए। प्यारे आका साहबा को एक वाकया सुना रहे हैं, फरमाते हैं हदीस का खुलासा है कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, अल्लाह फरमाएगा तूने ये गुनाह किए हैं, अपने गुनाह बता, कौन कौन से गुनाह किए हैं। वो बंदा डरते 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 अपने सगीरा गुनाह बताएगा, अपने छोटे गुनाह बताएगा, वो डर रहा होगा। अल्लाह फरमाएगा जा तेरे जितने गुनाह हैं मैंने उतने गुनाहों के बदले तुझे इतनी नेकियां दे दी हैं, इतनी रहमत होगी अल्लाह की। अब वो बंदा कहेगा या अल्लाह मेरे तो बड़े बड़े गुनाह भी हैं, वो तो मैंने बताए नहीं हैं। यानी अब अल्लाह की रहमत पर ऐसा मचल जाएगा कि कहेगा मौला बड़े गुनाह तो बताए नहीं, ये भी गुनाह है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ये हदीस बयान करके इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ें जाहिर हो गई कि जब अल्लाह करम फरमाता है तो गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। अरे अल्लाह की किस किस रहमत की बात करूं, अल्लाह की किस किस करम नवाजी की बात करूं। जब बंदा एक बार सच्ची तौबा करे वो कैसे बख्श देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया, बारिश नहीं हो रही थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों को लेकर एक मैदान में चले गए और अब दुआ की जा रही है कि बारिश हो जाए। बड़ी देर हो गई, बारिश ना हुई। मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से अर्ज की मौला बारिश क्यों नहीं हो रही।
ارشاد ہوا ہے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اے موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش سے نہیں ہونا، اس کو نکالو اس مجمع سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اتنا بڑا مجمع میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اس مجمع سے نکل جا۔ اچھا وہ بندہ ریئلائز تو کر گیا کہ لگتا تو میں ہی ہوں، ہو سکتا کوئی اور بھی ہو، وہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب پتہ اس بندے نے کیا کیا؟ کمال کیا۔ اس بندے نے اللہ سے بیٹھے بیٹھے عرض کی، کھڑا نہیں ہوا، کہا یا اللہ میں جانتا ہوں وہ بندہ تو میں ہی ہوں، مجرم تو میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، مگر میرے مالک اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ گناہگار ہوں۔ اے اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، کریم معاف کر دے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ سنو کیا ہوا، تھوڑی دیر ہوئی بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں نکلا، یا اللہ کھڑا تو کوئی نہیں ہوا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ اب سنو، حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے، اب تو تیرا دوست بن گیا نا، اب تو میری ملاقات کرا دے۔ کیا شاندار جواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب میرا دشمن تھا تب میں نے اس کے عیب چھپائے، اب تو میرا دوست ہو گیا، تجھے کیسے بتاؤں وہ کون تھا۔ یہ ہے میرا رب، ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہم پر رحمتیں برساتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں۔ ماں باپ کو بھی اگر ہماری کوئی بڑی خطا پل جائے تو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ کتنے گناہ ہیں ہم جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، مگر اللہ نے عزت دی ہے، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ لوگ ہم سے پیار کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہمارے عیب کتنے ہیں۔ جو کریم دنیا میں عیب چھپا رہا ہے نا، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی عیب چھپائے گا۔ مگر دوستی تو کر لو نا اس سے، ناراض تو نہ کرو نا اسے۔ کیسا کیا اچھا توبہ کے لیے نا کوئی بہت بڑی آپ کو گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے، بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اے منٹ، ایک سچا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، اور وہ کنیکشن جس دن ہو گیا وہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایک بندہ آپ کے سامنے آیا، ہاتھ میں اس کے شراب کی بوتل ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسے ریڈ ہینڈ دیکھ لیا، فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا ہے؟ کہتا ہے حضور میرے پاس سرکہ ہے، حالانکہ شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ۔ اب ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا، دو بندے آمنے سامنے کھڑے ہو، کتنی دیر لگے گی؟ کتنی سیکنڈز کی بات ہے نا، ود ان سیکنڈز۔ اس بندے نے اللہ سے عرض کی مولا آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا۔ بس اس نے اس دل کی کیفیت سے پکارا اللہ کو، اور اب جب وہ بوتل اٹھا کر ڈرتے ڈرتے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ بوتل سرکہ بن چکی ہوتی ہے۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے وہ کریم جس سے میں محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا رحمت والا ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رحمت الہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا، بچہ دوڑتا ہوا آیا، ماں دوڑتی ہوئی گئی، بچے کو اٹھایا۔ ٹرائی ٹو امیجن کیا لو، کتنا اس وقت جو ہے وہ پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے، ماں اسے چوم رہی ہے۔ نبی پاک نے کہا دیکھو جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے، اس وقت تو اس کی محبت عروج پر ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں، ہم اس کی نافرمانی کریں، ہم اس کے غضب کو دعوت دیں، یہ کیسی احسان فراموشی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے۔ واٹ از دا میننگ آف حدیث قدسی؟ آج یہ بھی سمجھ لو، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو، آقا فرمائے، مگر آقا اللہ کا فرمان سنائیں کہ رب یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا
تو मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमानों के किनारों तक पहुंच जाएं फिर भी तू मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे बख्श दूंगा। ऐ इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास जमीन पर गुनाह लेकर आए और फिर मुझसे इस हाल में मिले कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराए तो मैं जमीन भर मगफिरत लेकर तेरे पास आऊंगा। यानी कैसे ही गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह जब रहमत फरमाता है तो वो सब माफ फरमा देता है। तो आज मैंने और आपने अपने रब से मोहब्बत का ये कहते ना कि ये इजहार करना है। देखें, जिससे मोहब्बत होना उसकी नाराजी वाले काम नहीं किए जाते, महबूब को नाराज नहीं किया जाता जब वो इतना मेहरबान। अकल क्या कहती है? अकल ये कहती है कि अगर अल्लाह ने मुझे आंखें दी हैं तो अगर मेरी आंखें हराम देखती तो मेरी आंखें चली जाती, अगर मेरी आंखें, मेरे कान हराम सुनते तो कान चले जाते, मगर अल्लाह ये कान वापस नहीं ले रहा, ये आंखें वापस नहीं ले रहा, वो हमारी हम पर रहमतें जारी रखे हुए है। तो फिर हमें उसकी भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। एक कुरान पाक की आयत सुन लीजिए। अब यहां जब अल्लाह की हम रहमत की बात कर रहे हैं ना, तो अब शैतान क्या करता है कि यार फिर तो अल्लाह बड़ा रहीम है, जो करना है करो। अब तो नमाजें नहीं भी पढ़ेंगे, रोजे नहीं भी रखेंगे, हराम खाते रहो, हराम पीते रहो, अल्लाह तो बड़ा करीम है, माफ फरमा देगा। यहां हम मार खा जाते हैं। आज जरा सुनिएगा, एक कुरान की आयत इस बात को क्लैरिफाई कर देगी। अल्लाह फरमाता है फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। अल्लाह जिसे चाहे बख्शेगा और जिसे चाहे सजा देगा। अल्लाह की मर्जी, वो खालिक है, चाहे तो हमें नुक्ते पर बख्श दे और चाहे तो किसी एक गलती पर पकड़ फरमा ले। ईमान की जरा तारीफ समझ लें। उलमा कहते हैं अल ईमान बैनल खौफी वर रिजा। ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान शय का नाम है। बेखौफ भी नहीं होना है और ना उम्मीद भी नहीं होना है। रहीम को नाराज भी नहीं करना है मगर कहार के गजब को दावत भी नहीं देनी है। इसके दरमियान हमने रहना है तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब जरा एक बात समझिएगा, अल्लाह करीम ने तीन के अंदर तीन बातें पोशीदा रखी हैं। ये जरा बड़ी कमाल की हदीस है। खलीफा आला हज़रत फ़कीह आज़म अबू यूसुफ मोहम्मद शरीफ मुहद्दिस कोटलवी नकल फरमाते हैं, ये उनका कौल है। अल्लाह पाक ने तीन चीज़ों को पोशीदा रखा है। अपनी रिजा को अपनी इताअत में, अपनी नाराज़ी को गुनाहों में और अपने औलिया को अपने बंदों में। इससे क्या सीखने को मिला कि कोई भी छोटी नेकी छोटी समझकर छोड़ ना दें, क्या पता यही मेरी मगफिरत का जरिया बन जाए। हदीसों में यह मजमून मिलता है कि प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाले की मगफिरत हो गई है। किसी ने दरख्त रास्ते से हटा दिया या कोई चीज हटा दी कि रास्ता खुला हो जाए, अल्लाह ने इसलिए मगफिरत फरमा दी। तो हर नेकी आगे बढ़ के करनी चाहिए। और सेकेंडली, बंदा कहता है ना छोटा ही गुनाह कर लो यार, क्या पता यही गुनाह हमारी पकड़ का सबब बन जाए। ये भी रिवायतों में मजमून मिला कि बंदे ने किसी का तिनका उठा लिया, उसके लिए पकड़ कर दी गई, तो वो नुक्ता नवाज है। और तीसरी बात कि अल्लाह ने अपने औलिया को बंदों में छुपा कर रखा है। इससे समझ यह आता है कि हर बंदे के साथ अदब से पेश आए। हमें नहीं पता कौन अल्लाह की बारगाह में कौन सा मर्तबा रखता है। अहदीस में यह मजमून मिलता है कि कुछ परागंदा बाल वाले ऐसे हैं जिनको कोई अपनी दावत में ना बुलाए, मगर वो अगर अल्लाह की बारगाह में कसम उठा लें, अल्लाह वो कसम पूरी फरमाता है। तो पता चला कि हमें नहीं मालूम कि कौन बंदा अल्लाह की बारगाह में क्या मर्तबा रखता है। तो किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, सबसे इज्जत से पेश आएं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अल्लाह की रहमत की बात हुई है ना, तो ये नियत कर लो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के गजब को दावत नहीं देंगे और उसके फर्मा बरदार बंदे रहेंगे। आखिरी बात कर लेता हूं। सोचने का एक तरीका यह है कि यार गुनाह करूंगा तो जहन्नम का अजाब मिलेगा, कब्र में कीड़े पड़ जाएंगे, डर लगता है। एक गुनाह छोड़ना खौफे इलाही की वजह से है, वो भी ठीक है, मगर आला दर्जा पता क्या है? इमाम गजाली लिखते हैं कि बंदा अल्लाह की मोहब्बत की वजह से गुनाह ना करे कि यार महबूब को बुरा लग जाएगा, मेरे रब की नाराजी हो जाएगी, मैं जो कर रहा हूं ये रब की रिजा नहीं है। खौफ से गुनाह ना करना और है और मोहब्बत में गुनाह ना करना और है। खौफ से नमाज पढ़ना और है और मोहब्बत में नमाज पढ़ना और है। खौफ से रोजा रखना और है कि यार नहीं रखूंगा तो जहन्नम में डाल दिया जाऊंगा, और मोहब्बत से रोजा रखना और है कि मेरे अल्लाह को पसंद है, मेरे रब का हुक्म है, मेरे खालिक का हुक्म है। इस इबादत का मजा ही और है। तो अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करना सीख जाइए। और
اور اب ایک بات اور یہ کرنی ہے کہ اب دیکھتے ہی دیکھتے رمضان ہمارے سے اب رخصت ہو رہا ہے، ابھی سے ایک دل میں کسک سی اٹھ رہی ہے کہ جناب مسجد آباد ہیں، اب دیکھیں وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو نارملی اس طرح کی محفلوں میں اتنی دیر تک نہیں بیٹھتے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ سے محبت ہے نا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تراویحاں ہو رہی ہیں، گھر گھر ماشاءاللہ محفلیں سجی ہیں، لیکن کہتے ہیں ایک دل کے ایک چھوٹے سے کونے سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یار رمضان جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس بار بھی ایسا کریں گے ہم؟ ہیں ہوتا کیا ہے اب تک جو ہوتا آیا ہے، انڈیلیبریٹلی ایک میسج دیا جاتا ہے، اور کتنا برا میسج ہے کہ اے شیطان، جب تک تو قید تھا نا اللہ کے بندے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور جب تو رہا ہوا اب ہم تیری بات مانیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت اللہ فرمائے اور بات ہم شیطان کی مانیں۔ اور دیکھیں یہ رمضان ایکچولی نیٹ پریکٹس ہے۔ چلو اسپورٹس مین کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ پہلے پریکٹس ہوتی ہے اور پھر مقابلہ ہوتا ہے نا، یہ پورا مہینہ پریکٹس کروائی گئی ہے شیطان کو بند کر کے کہ عبادت کر لو، گناہ چھوڑ دو، نیک اعمال کرو، تلاوت کرو، اور جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا ایسا لگتا ہے پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ چاند رات کو عشاء کی نماز میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں، عید کے دن فجر میں نمازی نہیں ہوتے۔ ارے بھائی پورا مہینہ نماز پڑھی تھی، اب کیا ہو گیا؟ کیا نماز صرف رمضان میں فرض تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلام، اس بار پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم رحمت والے آقا کے، رحیم مولا کے، رحیم پروردگار کے بندے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اب رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں گے، ہم رمضان کے بعد بھی اس کے فرما بردار رہیں گے، ہم ماہ رمضان کے بعد بھی اس کی عبادت کریں گے۔ اور ماہ رمضان میں جہاں بہت سارے اچھے کام کرنے والے ہیں، وہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو رمضان میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرے۔ یہاں ایک اور بھی جس کو کہیں درد سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ماشاءاللہ لوگوں کی ویلتھ بڑھتی جا رہی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ جب ہزاروں میں زکوٰۃ تھی، لاکھوں میں زکوٰۃ تھی، لوگ مزے سے دے رہے تھے، مگر جب اب کروڑوں میں زکوٰۃ آئی ہے تو اصل امتحان شروع اب ہوا ہے کہ جناب اب تو پراپرٹی کے ریٹ اتنے بڑھ گئے، گولڈ کے ریٹ بڑھ گئے، لوگوں کی جناب ویلتھ بڑھ گئی۔ اب جب کیلکولیٹر چلا رہے ہیں، او ہو 5 کروڑ روپے زکوٰۃ، 10 کروڑ روپے زکوٰۃ، اللہ کے بندے تجھے 10 کروڑ کی زکوٰۃ بری لگ رہی ہے، اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تبھی 10 کروڑ زکوٰۃ بنی ہے نا، شکر ادا کر اور اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ کبھی بھی ایسے اپنی زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں۔ میں تو بار بار ایک دعا کرتا ہوں، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ بھی آمین کہہ دو کہ اے اللہ وہ مال نہ دینا کہ جس کی زکوٰۃ دل پر بھاری لگے، اے اللہ مال وہ دینا کہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کروں۔ اور زکوٰۃ ادا جب بھی کرے نا، چاہے زکوٰۃ ادا کرے چاہے خیرات دیں، سچ بات یہ ہے کہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا، میری تو کوئی اوقات نہیں۔ کبھی سوچا آپ نے آپ کے آفس میں، آپ کے گھر پر آپ سے رابطہ کوئی شخص کرتا ہے کہ جناب بچہ بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں، کچھ زکوٰۃ دے دیں، بہن کی شادی ہے، جہیز کے پیسے نہیں، زکوٰۃ دے دیں، عید کے دن آ رہے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، زکوٰۃ دے دیں، اور آپ اسے 5-10 ہزار 25-50 ہزار دیتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے آج اس کا فون آیا ہے، میں بھی تو اس کی جگہ ہو سکتا تھا، میں بھی تو کسی کو کہتا کہ میرے بچے بیمار ہیں، زکوٰۃ چاہیے، میرے بچوں کی شادی کرنی ہے، پیسے نہیں ہیں، میں نے کیا ایسی نیکی کی ہے، میں نے کون سا اتنا بڑا کمال کر لیا ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، اسے مانگنے والا بنایا۔ خدا کی قسم یہ فقط رب کی مہربانی ہے جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان کیا ہے۔ تو آلویز جب بھی کوئی نیکی کریں، چاہے صدقہ کریں، خیرات کریں، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو میں نے کچھ کیا ہے، یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کا شکر ادا کر کے یہ کام کیا کرو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ اور اپنی زکوٰۃ صدقات سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں۔ ہاں یہاں ایک غلطی لوگ کر جاتے ہیں، یقیناً صدقہ اور خیرات اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے، لیکن اس میں ثواب جب ملے گا جب وہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہوں۔ تو زکوٰۃ کے مستحق رشتہ دار ڈھونڈیں، ان کو دیں، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اپنے قریب رفقا، آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے پہلے اس کو دیں۔ اور اس کے بعد میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی بڑی خدمت کر رہی ہے، تو اس بار اپنی زکوٰۃ جب آپ دیں تو دعوت اسلامی کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ اور ایک اور بات کہنی تھی، اور وہ یہ ہے کہ فطرہ آپ نے دینا ہے۔ اچھا فطرے میں ایک تھوڑی سی ہم سے یوں سمجھیے کہ چوک ہو جاتی ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو گندم کا ہی فطرہ لوگ دیتے رہے، حالانکہ حدیث پاک میں 4 قسم کے فطرے بیان ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فطرے کی ترغیب دلائی تو اس میں جو کا، گندم کا،
کھجور کا اور کشمش کا فطرہ بھی بیان ہوا. اب یہاں نارملی وہ لوگ بیٹھے جن کو اللہ نے کروڑوں سے اچھی لائف دی ہے اور ہم فطرہ آج کل گندم کا 170 روپے ہے ہم وہ دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ہم اپنے لیے کپڑا خریدتے ہیں تو اچھے سے اچھا خریدتے ہیں, بچوں کے لیے چیزیں خریدتے ہیں تو مہنگی خریدتے ہیں. روزانہ کئی لوگ ہوں گے جو افطار میں اجوا کھجور افطار کر رہے ہیں, اور فطرہ دینا ہے تو وہ جناب سب سے سستا والا دینا ہے. ایکچولی یہ بھی اللہ کا ایک شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا تو اب تیری راہ میں خرچ بھی میں اچھی کوالٹی کا کروں گا. تو جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ بہترین کوالٹی کا فطرہ دیں اور انشاءاللہ